وہ لوگ جن کے دل کے در و دیوار پیاسے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ایسا ناطہ ہو جائے اس زندگی میں کہ زندہ خدا کو پالیں، میری تعلیمات، میری کتابیں، خدا نے کہا ہے یہ میرے راز الہی ہیں۔ تو میں آ گیا ہوں، امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحب اور دیگر ٹیم، امیر فیصل صاحب، مغل اجالا صاحب اور دیگر ٹیم، سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ تو جب آپ چاہیں ہم شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں اور ان کو ویلکم کہتے ہیں، اور آج سے ہی ہم تھوڑا سا ایک نیا معاملات شروع کر رہے ہیں کہ محترم زاہد خان صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے کم سے کم ایک ممبر کو انشاءاللہ انوائٹ کیا کریں گے، اور کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے یہ تجربہ کرنے کے بعد کہ ایک ٹائم میں 2 ممبر بھی آنے لگیں۔ جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے۔ تو جو لوگ بھی خواہش مند ہوں محترم زاہد خان صاحب سے بات چیت کرنے کے، تو وہ انتظامیہ یا ایڈمنسٹریشن آف پیور ڈسکشن گروپ کو اپنا نام لکھاتے رہیں، تو ہم انشاءاللہ اکارڈنگلی کرتے رہیں گے۔ آج کے مہمان جو ہم نے بلائے ہیں وہ مسلم ممبر محمد افضال صاحب ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم ان سے بھی سوالات کروائیں گے۔ شکریہ۔ محترم زاہد خان صاحب، کیونکہ آج سے ہم ایک نیا طریقہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ یہ بتائیں کہ جو بھی نبی ہو کر گزرے ہیں، چاہے وہ 1400 سال پہلے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ آف اسلام ہو، اور کیونکہ آپ بھی ان کو نبی ایکسپٹ کرتے ہیں جو لگ بھگ 150 سال پہلے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تشریف لائے تھے دنیا میں، تو ان لوگوں کا کیا طریقہ تھا؟ اپنی تبلیغ تو یہ کرتے ہی ہوں گے، تو کیا کوئی بھی ان سے سوال کرنے آ جایا کرتا تھا تو اس کے جواب دیا کرتے تھے، یا ان لوگوں کا کیا طریقہ تھا کہ کوئی سوال کرنے آئے کسی کے جواب دے دیں اور کسی کے نہ دیں، اور اپنا اس میں حق یوز کریں؟ پہلا سوال بتائیں۔ شکریہ۔ نہ ہر انبیاء کی روحانیت ایک جیسی ہے، اور نہ انبیاء کے درجات ایک جیسے ہیں، اور نہ ان کا رافعہ۔ تو ہر نبی جو ہے وہ اپنی روحانیت کے بل بوتے پہ جواب دیا کرتے تھے۔ تو پھر ایسے دور بھی آئے ان نبیوں کی زندگی میں کہ جب بہت شدت چھا گئی، لوگ طرح طرح کے سوال کرتے تھے، تو پھر انہیں روک دیا گیا، جیسے محمد عربی نے کہ اے ایمان والو، پھر وہ اور باتیں بھی کھول دی جائیں گی جن سے تم تنگ ہو جاؤ گے۔ اب میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے، جو چاہو سوال کرو۔ میں عقل کل نہیں ہوں، لیکن میری مشاہدات اور میری روحانیت نے بہت سفر کیا ہے، تو میں اس روحانیت اور اس سفر کو دیکھ کے آپ کو جواب دے سکتا ہوں، اور اگر نہیں دے سکتا تو پھر میں بھی بشر ہوں۔ جی محترم، السلام علیکم۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات سے بعض اوقات بیزاری کا اظہار اس لیے فرمایا کہ بعض لوگوں نے عجیب بے تکے سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ مثال کے طور پہ یہ بتائیں میرا باپ کون ہے، اور اس طرح کے بے معنی سوال۔ مقصد یہ تھا کہ اپنے دین میں اضافے کے لیے سوال پوچھو، اپنی روحانیت کو بہتر کرنے کے لیے پوچھو، نہ کہ اس طرح کے بیکار قسم کے سوالات۔ محترم زاہد خان صاحب، چھوٹی سی ایک وضاحت سی دے دیجیے گا۔ آپ نے اس آڈیو کے لاسٹ میں شاید یہ کہا ہے کہ اگر آپ سوالوں کے جواب دے پاتے ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہیں، ادروائز کچھ ایسا کہا آپ نے
کہ اگر آپ سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے تو آپ بھی ایک بشر ہیں. تو میرے خیال سے بشر تو ہر ایک نبی کو مانا جاتا ہے سر الٹیمیٹلی، چاہے وہ پروفٹ آف اسلام جن کو سب سے بڑا کہتے ہیں یہ لوگ، یا کوئی بھی نبی ہو، تو بشر تو ہر ایک نبی ہے. تھوڑا سا یہ میں نہیں سمجھ پایا، پلیز تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیجئے. شکریہ. آپ نے بالکل صحیح اور بجا فرمایا. اسی لیے میں نے سارے گروپوں جو تھے، دو وجہ ہیں، ان کو سوال و جواب کی نشست جو ہوتی تھی وہ میں نے ان کو نہیں دی، کیونکہ سوال ایسے ہوتے تھے جو ذاتیات پہ، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، جن سے خدا کی معرفت الہی کا کوئی تعلق نہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ پھر وقت کی کمی ہوتی گئی، کیونکہ اگر ہر سال 40 یا 90 ممبر بھی نئے آ جائیں تو ان کی درستگی کے لیے بہت وقت چاہیے. تو آپ نے جو کچھ کہا بالکل بجا فرمایا. ایسے ایسے بے تکے سوال اور مذاق کے اندر اور گستاخیوں کے اندر پھر بدتمیزی پہ اتر آنا، تو میرے پاس اس کی کوئی گنجائش اب نہیں رہی اور نہ ہی وقت ہے. اور ایسا کریں گے تو پھر ہم ان سب پروگراموں کو تو میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ میرا اصل مشن تو جرمنی میں ہے. جی میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہر نبی اپنی روحانیت، اپنی کشف، اپنے مشاہدات اور اپنے سفر سے وہ جو کچھ دیکھتا ہے یا تجربہ کرتا ہے اس کی روشنی میں وہ کتاب بھی لکھتا ہے، بتاتا بھی ہے. بشر تو ہم سب نبی ہیں. تو یہاں میں نے بشر اس لیے کہا کہ کیونکہ میرا مشاہدات، میرا سفر بہت لمبا ہے، تو ان کو دیکھ کر جو راز الہی میں نے پائے میں جواب دے سکتا ہوں. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سوال آ جائے جسے خدا سے پوچھنا پڑے، تو میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا یہ کہنے میں کہ بھائی میں بھی بشر ہوں. اس سوال کے جواب کے لیے پھر ہمیں بھی دعا کرنی پڑے گی، اور خدا کی ذات جو ہے وہ بڑی مہربان ہے، وہ ہمیں دکھا رہی ہے. تو میں نے یہاں پہ وہ چیز رکھ چھوڑی ہے کہ میں عقل کل نہیں ہوں. محترم افضال صاحب آپ تشریف لائیں اور سوال کریں شروع. شکریہ میرے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جاہد خان صاحب، آپ کا دعویٰ ہے مسیح الزمان ہونے کا اور خدا تعالیٰ کے دل ہونے کا، تو یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ماموریت ملی ہے تو یہ کس زبان میں آپ کو یہ ماموریت خدا تعالیٰ نے دی ہے؟ تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں بتائیں. کیا خدا تعالیٰ کے الفاظ وہ کس طرح کے تھے؟ تھوڑا سا آپ وہ ہمیں آپ کیا خدا تعالیٰ کے ایگزیکٹ الفاظ دکھا سکتے ہیں محترم؟ وعلیکم السلام افضل صاحب. ہر نبی کو اس کی زبان میں خدا ہم کلام ہوتا ہے، اور وہ جو اگر ایگزیکٹلی الفاظ آپ چاہتے ہیں تو وہ یہ عطر صاحب میری کتاب سے وہ دکھا دیں گے، جو خدا کے ہو بہو وہ الفاظ جو اس نے کہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے خدا جو مخاطب ہوا وہ میری زبان میں مخاطب ہوا ہے، کوئی عبرانی زبان میں مخاطب نہیں ہوا. موسیٰ سے اس کی زبان میں، محمد عربی سے اس کی زبان میں، اور مجھ سے میری زبان میں. تو ہوتا یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات جب الہام وحی یا اس سے آگے ہم کلامی کرتی ہے تو اس کو انہی الفاظ میں بیان کر دینا یہ بہت دشوار ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرآن ہو، تورات ہو، انجیل ہو.
تو وہاں جو جا کے اگر اس مضمون کو میں صحیح بیان نہ کر سکوں تو پھر میں قصوروار ہوں، اور اگر وہ ہو جائے تو یہ خدا کی عنایت اور اس کی مہربانی تھی۔ تو ہماری کتابوں میں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک ہو بہو وہ الفاظ اور ایک اس کی تفصیل۔ جی محترم، خدا تعالیٰ کی کوئی زبان نہیں ہوتی، موسیٰ علیہ السلام کو الگ زبان میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ زبان میں، بالکل اس کو کوئی قید نہیں ہوتی ہے، وہ کسی بھی زبان میں خدا تعالیٰ کلام کر سکتا ہے، اس کو کوئی بھی زبان مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ نے کہا تو آپ ضرور دکھائیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ معمور ہیں، تو وہ الفاظ جو ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کس زبان میں ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو جو معمور کیا۔ بہرحال آپ دکھائیے، شکریہ۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست فرمایا، خدا کو تو کسی زبان کی قید نہیں ہوتی، وہ قید جو ہے وہ ہماری ہے۔ اب مجھے عربی سمجھنا ہے اور خدا کرے عبرانی میں مجھ سے ہم کلام، تو بات نہیں بنتی نا۔ تو نبیوں کی محدودیات ہیں، لمیٹیشن ہے، تو وہ باقی عطر صاحب بھیج دیں گے اردو میں بھی آپ کو وہی کلام جو نکلا ہے خدا کی زبان سے۔ تو خدا کی لمیٹیشن تو ہرگز نہیں ہے، وہ معاملہ ہمارا ہے۔ جیسے خدا کہتا ہے قرآن نے ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، اب خدا ان سے بولتا انگلش عربی والوں سے یا کسی اور زبان میں، تو عربی والوں کو کیا سمجھ آنی تھی؟ تو وہ آپ کی بات آدھی ٹھیک ہے، خدا کی کوئی قید نہیں، وہ جو قید جو ہے وہ ہماری ہے، ہماری محدودیات ہیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے قدیم سے سنت اللہ یہ چلی آئی ہے کہ وہ ایک مذہبوں کو بھیجتا ہے۔ خدا کے انبیاء معمور آئے ہیں تو اس کے ساتھ ایک شریعت قواعد قانون ساتھ میں آیا ہے، لیکن عام محترم کہتے ہیں کہ اب جو ہے مذہبوں کی صفحے لپیٹ دی گئی ہے، اب کوئی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی جو ہمیں تیاری کرنی ہے، تو وہ حکم احکام جو ہے شریعتی نبی ایک لے کے آتا ہے، تو ہم وہ کس طرح سے اس کی ہم تیاری کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی احکام حکم نہ ہو اور مذہب ہمارے پاس نہ ہو، تو کس طرح سے ہم جو ہے وہ پھر خدا تعالیٰ کے احکام کو بجا لا سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں رہنمائی کریں۔ شریعت ایک ایسا فعل ہے جس سے تمیز ہوتی ہے گناہ میں اور سچائی میں۔ اچھا، اب یہ جو شریعت آئی تھی موسیٰ کے وقت میں، وہ کہتی یہ تھی کہ اگر کوئی شخص زنا کرے تو سنسار کر دیا جائے۔ جب یہ مقدمہ عیسیٰ کے پاس آیا، جسے آپ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، تو انہوں نے شریعت پہ عمل کرنے سے انکار کر دیا اور معاف کر دیا اور کہا پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود یہ برائی یا زنا نہ کیا ہو۔ وہاں سارے انسانی کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ابھی تک جتنی بھی شریعت مذہب جو آئے ہیں وہ فرشتوں کی طرف سے آئے ہیں، جسے ہم بالواسطہ ڈیمینشن کہتے ہیں۔ فرشتے بھی مخلوق ہیں اور ذرا ہمارے سے اچھی مخلوق ہے، ان کی روحانیت زیادہ ہے، لیکن ڈائریکٹ ڈیمینشن میں جب آپ داخل ہو جائیں خدا کے، تو وہاں کی تعلیمات اور ہوں گی کیا براہ راست۔ وہ جو تعلیمات ہے وہ فرشتے ہم کلامی نہیں کرتے، خدا خود آ جاتا ہے۔ اچھا، اب ذرا گڑبڑ ہو گئی ہے کہ یہ مجھ سے پوچھا ہے مغل اجالا صاحبہ نے کہ محبوب کی تو ہوں ہاں بھی یاد رہتی ہے، ہوں ہاں یاد بھی نہ رہے کوئی بات نہیں، اور کچھ باتیں بھی بھول جائیں تو خیر ہے، بس جب وہ محبت الہی جب چھا جائے تو باقی چیزیں آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، اگر مجھ سے سوال کیا ہے، ورنہ خیر۔
اب فرشتوں کا تو اختیار ختم ہو گیا کیونکہ میں نیا آدم ہوں, میں نے خدا کا مشن پورا کیا. تو اب بھی قانون اور قاعدہ وہی ہے, یعنی کہ سچائی نہیں بدلتی, سچائی کا اظہار بدل جاتا ہے. خدا نے کہا کہ اس جمہوریت کے جو قانون ہیں انہیں چلنے دے, تو میری جو روحانی تعلیمات ہیں وہ بتا, کیونکہ یہ جو جمہوریت ہے وہ آزادی دیتی ہے بولنے کی, عورتوں کی آزادی دیتی ہے, انسانیت کی آزادی دیتی ہے. بہت سے مذہب یہ بھی آزادی نہیں دیتے, یعنی کہ عورتوں کو 2 گواہی ہو تو 1 گواہی ہوگی. تو 80 سال کے بعد خدا نے کہا یہ جمہوریت جو ہے, یہ جو انسانی حقوق ہیں, یہ داخل ہوں گے خدا کی محبت کی تعلیمات کے اندر, خدا کے نظریے میں. تب یہ جمہوریت جو ہے وہ خدا کی محبت کا رنگ اختیار کر جائے گی, اور جو میری تعلیمات ہیں یہ جڑ ہیں جہاں سے ایک نیا دور شروع ہو جائے گا. تو اب جو یہ جمہوریت ہے میں ان سے لڑنا شڑنا شروع کر دوں, یا اسلام کی شریعت یہاں اسلام میں لاگو کروں, تو وہ پرانا دور گزر چکا ہے. محترم زاہد خان صاحب, آپ سے بات چیت بھی ہوتی رہی. آج کی دنیا میں ماشاءاللہ میرا بھی ایک محبوب ہے, دلبر ہے, وہ تو میں کچھ نہیں بھولتا تب بھی 100 سنانے کو تیار بیٹھا رہتا ہے. محترم, اگر میں یہ کہہ دوں گا جو پہلا ورڈ بولا تھا وہ بھول گیا تو میرا کیا حال ہوگا, بتائیں. محترم, ہم آپ کی بات سے یہ سمجھے ہیں کہ اب شریعت کی اور مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں خدا تعالیٰ کو پانا ہے تو ڈائریکٹ ہی ہم خدا تعالیٰ سے اب کو مل سکتے ہیں, یعنی ہم خدا تعالیٰ کا جو ہے وہ روحانی طور سے دیدار کر سکتے ہیں بغیر کسی نبی کے وسیلے سے, بغیر کسی نبی کی سنت کو زندہ کرنے سے, بغیر کسی شریعت حکم احکام پہ نہ چل کے. کسی بھی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خدا تعالیٰ کو اگر پانا ہے تو وہ بنا مذہب کے پا سکتے ہیں. تو کیا میں آپ کی ان باتوں سے یہ سمجھاؤں, یہ صحیح آپ کی بات تھوڑا سا بتا دیں. بس فرق ہے امیر فیصل صاحب محبوبوں کا. ہمیں بھی بڑے محبوب ملے تھے تو ہم تو سب کچھ بول گئے, ہمیں اب ایک ہی محبوب یاد رہا. تو بات کہاں سے ہو رہی ہے, ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے, کیا کیا ہوا دل کے ساتھ. تو ہر کسی کے محبوب جو ہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا, ہم اپنے محبوب کے ساتھ ہوں گے. تو بس اتنا سا فرق ہے. تو آپ لگے رہیں جس محبوب کے ساتھ بھی ہیں, لیکن محبت کو نبھانا ہے اور وفا کو بھی نبھانا ہے. محترم, ہم آپ کی بات سے یہ سمجھے ہیں کہ اب شریعت کی اور مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں خدا تعالیٰ کو پانا ہے تو ڈائریکٹ ہی ہم خدا تعالیٰ سے اب کو مل سکتے ہیں, یعنی ہم خدا تعالیٰ کا جو ہے وہ روحانی طور سے دیدار کر سکتے ہیں بغیر کسی نبی کے وسیلے سے, بغیر کسی نبی کی سنت کو زندہ کرنے سے, بغیر کسی شریعت حکم احکام پہ نہ چل کے. کسی بھی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خدا تعالیٰ کو اگر پانا ہے تو وہ بنا مذہب کے پا سکتے ہیں. تو کیا میں آپ کی ان باتوں سے یہ سمجھاؤں, یہ صحیح آپ کی بات تھوڑا سا بتا دیں. اب دیکھیں نا, خدا نے مجھے کہا تھا کہ یہ زمین انبیاء سے بچ جائے گی, اور میرے دور میں 18 نبی اس مشن کے اندر آ گئے ہیں. اب میں منہ بنا کے تھوتا سا یہ کہوں گے خدا میں تو ابھی زندہ ہوں, یہ تو کیا کر رہا ہے, ایسے تو بات نہیں بنے گی. خدا اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. اب یہ جو 18 انبیاء آئے ہیں ان کے مشاہدات, ان کا سفر مجھ سے بہت علیحدہ ہے. تو جب محبت چھا جائے پوری کی پوری دل پر محبت الہی, تو پھر وہی بات ہو جاتی ہے جو یہ جامی نے کہی تھی, بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی. جب الفت اور محبت کی دنیا میں
پہنچ جاتا ہے. بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی در راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیت، تو ملت ابراہیمی یہ مطلب یہ وہ سب نابود ہو جاتے ہیں. تو پھر فنا سے آگے یہ دور اب ہے، یہ بقا کا دور ہے. جی افضال صاحب، میں آپ کو تھوڑی سی تشریح کر دوں. جتنے مذہب بھی آئے ہیں ان کا مضمون ہے راہ، دین بھی رستہ ہے. ہم راہ کی بات ہی نہیں کر رہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب منزل آ گئی ہے، جاگو اور دیکھو تمہاری منزل تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے. تو خدا کی ذات نے جو ہمیں کہا ہے وہی ہمارے لیے عقل کل ہے، اور وہی ہمارے من کی آواز ہے کہ اب جو انبیاؤں سے زمین بھر جائے گی اور خدا کے محبت کرنے والوں سے یہ زمین بھر جائے گی، تو ہر ایک کا ناطہ ہوگا خدا کے ساتھ. جب سارے ہی انبیاء اور سبھی محبت کرنے والے ہوں گے تو اصل دنیا تو اب شروع ہوگی، جو منزل کی دنیا ہے. تو جو ہم سے خدا نے کہا کہ وہ جو پرانی دنیا ہے وہ لپیٹ دی گئی ہے، اب یہ نیا دور ہے. اس نئے دور میں خدا خود ہم کلام ہونا چاہتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو روک دیں؟ جس محبوب کو آپ نے جس طریقے سے پایا ہے، ہو سکے تو اپنے محبوب کی شکل، دنیائی محبوب کی شکل ہمیں بھی دکھا دینا. اور جب آپ ہمارے ساتھ چلیں گے ان وفاؤں کے ساتھ، ان وعدوں کے ساتھ، تو ہم اپنا محبوب بھی آپ کو دکھا دیں گے. جی امیر فیصل صاحب، وہ اینڈ میں نہیں ہے، میں ذرا اس سے مخاطب ہو جاؤں عطر نبی سے. وہ 21 یا 23 یا 24 صفحے پر ہے کہ خدا نے کہا کہ جب جو الفاظ کہوں تو بھی کہے. جب شروع کیا کہ میں الہی روح ہوں، جب کچھ نہ تھا تو میں تھا، جب کچھ نہیں رہے گا تو میں رہوں گا. یہ لال کتاب کی 21 اور غالباً 23-24 باتیں شروع ہوتی ہے. جی محترم، آپ نے مذہب کو جو ہے ایک وہ راستہ بتایا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اب راستے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب منزل آ چکی ہے. بہرحال یہ تھوڑی سی ایک عجیب بات ہوئی ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو قدیم سے سنت ہے، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ ایک راستہ لے کے آئے ہیں. سیدھا راستہ کون سا وہ ہم کو دیکھنا ہے، تاکہ ہم اس سیدھے راستے پہ چلیں تو پھر ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچیں. بہرحال یہ ایک عجیب سی بات ہوگی ہے کہ بنا راستے کے ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کہتے ہیں کہ منزل قریب آ گئی ہے. خیر بہرحال میں اگلا سوال کرتا ہوں. آپ کے قرآن کے اندر یہ نبوت ہے کہ اے محمد، وہ جو چھپی ہوئی جنتیں ہیں ہم ان کو ظاہر کر دیں گے. نیا آسمان اور نئی زمین کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ منزل ہے کہ خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، یہ منزل ہے. اور نئی زمین، زمین تو انتہائی حسین ہے. نئی زمین سے مراد جو ہے وہ لوگ آئیں گے جو وارث ہوں گے اس زمین کے، اہل ہوں گے جو خدا کی قدر و قیمت کو پہچانیں گے. یہ منزل ہے. اچھا، اب میں آپ کا دوسرا سوال سنتا ہوں. خاکسار کا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے خدا تعالیٰ کے مامور ہونے کا آپ کا دعویٰ ہے، تو ہم جتنے پچھلے بھی پرانے خدا تعالیٰ کے انبیاء مامور آئے ہیں، کبھی بھی انہوں نے ایمان بالغیب، جنت کی، دوزخ کی، اس طرح سے کثرت کے ساتھ غیب کی خبریں نہیں دی ہے. کیونکہ یہ دنیا، عالم دنیا، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور ایمان بالغیب پہ جو ہے وہ سارا دار و مدار ہے ہمارے اعمال کا. اور ہم آمنت باللہ، ایمان لائے اللہ پر، وہ ملائکتی ہی، اور فرشتوں پر، اور یوم آخرت پر، اور جنت دوزخ پر. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہم پہ ان پہ ایمان بالغیب لاتے ہیں، اور ایمان بالغیب لانے کی وجہ سے ہی ہم جو ہے وہ اعمال کرتے ہیں.
اب آپ ان سب تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایمان بالغیب میں ختم کر کے ساری چیزوں کو جو ہے وہ آپ بتا رہے ہیں، تو کیا ہمارا جو امتحان کا جگہ ہے وہ ختم ہو گئی ہے؟ اور کیا پھر ہم ہمارے جو اعمال ہیں جو بالغیب پہ جو ہمیں بدلہ ملنے والا ہے تو پھر وہ نہیں ہمیں پھر مل پائے گا؟ زاہد خان صاحب، آپ جس تحریر کی بات کر رہے ہیں وہ میں اس کا پہلا پیراگراف پڑھ دیتی ہوں۔ رب العالمین نے کہا میں الہی روح ہوں، جب کچھ بھی نہیں تھا تو میں تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو میں رہوں گا، جب اندھیرے تھے تو میں ان اندھیروں میں بھی تھا، روشنی میرے ذریعے شروع ہوئی، مجھ سے پہلے کوئی چیز اپنی تخلیقات میں نہیں تھی، کل کائنات ظاہراً و باطناً اپنا حسن کھو سکتے ہیں، تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ رہوں گا، مجھے کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی، مجھے کچھ بھی کوئی بھی چیز تباہ نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، میں وقت اور فضائے خیلہ اور سپیس سے ماورا ہوں، میں جب ایک مقصد دوں زندگی کا تو وہ ابدی اور دمائی ہے، زندگی مجھ سے شروع ہوئی اور محبت مجھ سے شروع ہوئی، میں وہ خدا ہوں جو تبدیل نہیں ہوتا۔ جی افضال صاحب، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کو قرآن سے ہی بتاتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں۔ پہلی جو جہاں سے شروع کرتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، فرشتوں پر، بن دیکھے نا، آخرت پر، موت کے بعد کی زندگی وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہاں سے تو شروع ہو جاتا ہے قرآن۔ آگے آ جائیں تو قرآن خود ہی کہتا ہے، اب یہ دوسرا دروازہ کھل رہا ہے، یہ اندھے پنوں کا دروازہ نہیں ہے بلکہ دیکھتا ہے آدمی، کہ ہم انہیں خوشخبری دیتے ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ پل چکا دیتے ہیں جو آخرت میں چکھیں گے، وَلِلْبُشْرَى الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اب دیکھا نا، اب وہ غیب کا معاملہ کہاں رہا افضل صاحب؟ جب وہ پھل جو آخرت میں آپ چکھیں گے، وہ قرآن کہہ رہا ہے ہم اس زمین پہ ہی چکھا دیں گے، اور جب وہ پھل چکھیں گے تھوڑا سا، یعنی کہ کھانا پکا ہو تو آپ کو ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، وہ کہیں گے ہم نے تو دنیا میں یہ پھل چکھ لیے تھے، وہاں انہیں پھر وہ کھانا تناول کیا جائے گا۔ تھوڑا سا آگے آ جائے۔ خاک سار کا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے خدا تعالیٰ کے مامور ہونے کا آپ کا دعویٰ ہے، تو ہم جتنے پچھلے بھی پرانے خدا تعالیٰ کے انبیاء مامور آئے ہیں، کبھی بھی انہوں نے ایمان بالغیب، جنت کی، دوزخ کی، اس طرح سے کثرت کے ساتھ غیب کی خبریں نہیں دی ہے، کیونکہ یہ دنیا، عالم دنیا، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور ایمان بالغیب پہ جو ہے وہ سارا دار و مدار ہے ہمارے اعمال کا۔ اور ہم آمنت باللہ، ایمان لائے اللہ پر، وہ ملائکتی ہی، اور فرشتوں پر، اور یوم آخرت پر، اور جنت دوزخ پر، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہم ان پہ ایمان بالغیب لاتے ہیں، اور ایمان بالغیب لانے کی وجہ سے ہی ہم جو ہے وہ اعمال کرتے ہیں۔ اب آپ ان سب تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایمان بالغیب میں ختم کر کے ساری چیزوں کو جو ہے وہ آپ بتا رہے ہیں، تو کیا ہمارا جو امتحان کا جگہ ہے وہ ختم ہو گئی ہے؟ اور کیا پھر ہم ہمارے جو اعمال ہیں جو بالغیب پہ جو ہمیں بدلہ ملنے والا ہے تو پھر وہ نہیں ہمیں پھر مل پائے گا؟ زاہد خان صاحب، آپ جس تحریر کی بات کر رہے ہیں وہ میں اس کا پہلا پیراگراف پڑھ دیتی ہوں۔ رب العالمین نے کہا میں الہی روح ہوں، جب کچھ بھی نہیں تھا تو میں تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو میں رہوں گا، جب اندھیرے تھے تو میں ان اندھیروں میں بھی تھا، روشنی میرے ذریعے شروع ہوئی، مجھ سے پہلے کوئی چیز اپنی تخلیقات میں نہیں تھی، کل کائنات ظاہراً و باطناً اپنا حسن کھو سکتے ہیں، تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ رہوں گا، مجھے کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی، مجھے کچھ بھی کوئی بھی چیز تباہ نہیں کر سکتی،
کوئی بھی چیز مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. میں وقت اور فضائے خیلہ اور سپیس سے ماورا ہوں. میں جب ایک مقصد دوں زندگی کا تو وہ ابدی اور دمائی ہے. زندگی مجھ سے شروع ہوئی اور محبت مجھ سے شروع ہوئی. میں وہ خدا ہوں جو تبدیل نہیں ہوتا. تھوڑا سا آگے آئے تو منزل کی راہ بدل گئی. اب وہ کہتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو میرے دوست ہیں انہیں خوف اور غم سے دنیا میں نجاتے رہتے ہیں. اب یہ جنتی حالتیں ہیں. خدا کے دوستوں کو اس دنیا میں خوف اور غم سے نجات دیتے ہیں تو مراد یہ کہ وہ جنتی حالتیں زمین پہ ہی شروع ہو جاتی ہیں اور وہ مشاہدات کی دنیا میں، تجربات کی دنیا میں، یعنی موت کو پھلانگ کر وہ آخرت کی دنیا کا مشاہدہ کر لیتے ہیں. یہ خدا کے محبوبوں کی تعریف ہے. آگے آ جائیں. اے نفس سے آرام یافتہ چل اپنے رب کی طرف. لو جی یہ تو براہ راستی اور یہ ملاقات ہے. راضیتا مرضیتا، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی. فخلی فی عبادی، میرے پرستش پوجا پاٹ والے لوگوں کو مل جنہوں نے ساری زندگی مجھے چاہا. یہاں تو خدا آمنے سامنے خود ہی آ گیا ہے اور میری جنتوں میں داخل ہو جا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان بالغیب پر، یعنی کہ ایمان پہ ہی رکھا جاتا ہے. بس موتی جو ہیں 27 سمندر پہ نہیں ملتے، اس کو غوطہ مار کر موتی زمین کی تہ میں ملتے ہیں. جی محترم، آپ نے قرآن شریف کی آیت کا مفہوم بتایا ہے. بالکل قرآن شریف کی آیت کا مفہوم یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی عبادت سے جو سرور، جو لذت، جو مٹھاس ہمیں محسوس دیتا ہے اس دنیا میں رہ کے، تو وہ ہمیں پھر مرنے کے بعد خدا تعالیٰ جب ہمیں اس کے متمثل ہو کے اس کی جب ہمیں پھل دے گا تو وہ بے ساختہ خدا تعالیٰ سے یہ کہیں گے، خدا تعالیٰ یہ تو ہم نے پھل جو آپ ہمیں دے رہے تو ہم نے جنت میں کھائے ہیں. یہ مٹھاس، یہ لذت جو ہمیں جو ہے وہ دنیا میں بھی محسوس دی ہے، تو یہ مرنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. وہ میرے لیے پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اچھا، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. شیخ عبد القادر جیلانی نے خدا کی دنیا میں پہنچے اور وہاں جب وہ پہنچے تو انہوں نے یہاں تک بتا دیا کہ خدا کا روپ بھی ہے. یہاں تک بتایا کہ خدا نے میری جھنڈے جو ہیں اپنی دنیا میں گاڑے، اور یہاں تک بھی بتا دیا کہ خدا میرا نوکر بن گیا، خادم بن گیا. تو شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے یہ موت کے بعد کی بات تھوڑی کرتے تھے، یہ تو وہاں پہنچ گئے تھے. تو ایسی بات نہیں ہے. صوفیہ نے اپنی مشاہدات اور وہ جو سفر کیا ان کا حال بیان کیا ہے. ہمارے جو 18 نبی ہیں انہوں نے وہ پھل چکھ لیے ہیں. تو یہ موت جو ہے ایمان غیب تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی پھلانگ جائے موت کی دوسری طرف اور اپنا تعلق زندہ خدا سے قائم کر دے تو غیب کے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. اگر آپ کہیں تو میں آپ کو صحابہ کی بھی مثال دیتا ہوں. اس قرآن شریف کی آیت میں بھی واضح مردیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اس میں بھی جو خدا تعالیٰ مرتب ہے وہ روح سے ہے. اس میں بھی جو خدا تعالیٰ مخاطب ہے وہ روح مرنے کے بعد کے حالات بیان کر رہا ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں جہاں تیرا مقام اور مقام درجہ ہے. اس روح سے خدا تعالیٰ بات کر رہا ہے، مرنے کے بعد کی بات ہے، عالم دنیا کی یہ بات نہیں ہے. تو محترم میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے کبھی بھی ایمان بالغیب کے خدا تعالیٰ نے جو دار و مدار رکھا ہے اس پہ اس طرح سے کبھی بھی جنت دوزخ کے بارے میں بالکل نہیں بتایا تاکہ ایمان بالغیب ختم ہو جائے اور جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ باقی نہ رہے.
صبح کے وقت زید بن حارثہ تشریف لے کے آئے اور آپ نے کہا محمد عربی نے کہ اے زید کیسی صبح کی؟ تو انہوں نے کہا کہ اے یا رسول اللہ میں نے ایسی صبح کی کہ میں اپنی آنکھوں سے، اب دیکھیں زندہ ہے، جو کچھ دوستوں میں ہو رہا ہے، جو کچھ جنت میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. تو یہ تو زندہ ہے اور انہی آنکھوں سے وہ مشاہدات کر رہے ہیں، پھل بھی چکھ رہے ہیں، دل کی حالتیں بھی ان کی عجیب ہیں. تو آپ نے کہا کہ اے حارثہ تو پا گیا، تو پا گیا، تو پا گیا، اب تو اس منصب کی حفاظت کر. تو دنیا کے اندر یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں. وہ جو کہا ہے نا کہ بن دیکھے ایمان لاؤ، نئے دور کے الفاظ میں کہا جائے گا کہ یہاں جب داخل ہو خدا کی دنیا میں ایمان بالغیب، یہاں پازیٹیو طریقے سے داخل ہو، ورنہ خالی آئے ہو خالی جاؤ گے. اب یہ اظہار بدل گیا ہے ایمان کا، لیکن اس دنیا میں ایمان کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. جی افضل صاحب، کیا معراج کی رات میں محمد صاحب نے نہیں بتایا، اپنا آنکھوں نے کہا کہ جو مالک جو دروغہ ہے، جبرائیل سے کہا کہ اس کو کہہ کہ مجھے دوزخ دکھا، دوزخ دکھائی گئی، جنتیں دکھائی گئی. تو کہا گیا ایمان بالغیب، وہ دیکھ کر بتا رہے ہیں آپ کو. اور اس کے بعد لائن لگی ہوئی ہے صوفیہ کی، جو وہاں پہنچ کے اپنا حال بتا رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بیچارے چپ ہو گئے. تو کیا محمد صاحب نے بتایا نہیں کہ میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی؟ تو یہ تو وہاں پہنچ کے بتا رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ سنی سنائی ہو. عبداللہ کا سچا خواب سوال ہے. بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، کوئی اور بتا رہے خواب عبداللہ کا. انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں محمد عربی کو کہ میں نے قالین کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے اور میں جنتوں میں پرواز کر رہا ہوں. ابھی تو عبداللہ زندہ ہے. اور آپ نے کہا کہ محمد عربی نے کہ عبداللہ نیک آدمی ہے، تو وہ دنیا میں زندہ ہے اور قالین کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے اور جنتوں میں پرواز کر رہا ہے. تو یہ تو آپ امام بخاری میں حدیث ہے، ذرا اس پہ غور کریں. تو ایسا نہیں ہے، میں آپ کے سامنے دلائل سے لمبی لائن لگا دیتا ہوں جنہوں نے اس دنیا کے اندر ہی پروازیں کی ہیں آخرت کی. خاکسار کا آخری سوال ہے کہ کیا خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے خدا تعالیٰ تک کا دیدار اسی دنیا میں ہو جائے تو کیا اب ہمیں کسی نبی کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی بھی مذہب پہ چلنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کسی بھی شریعت کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی بھی راستے کی ہمیں پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹلی خدا تعالیٰ ہمیں جو منزل مقصود کو پہنچا دے گا؟ تو یہ عقل سلیم جو ہے، عقل جو انسان کی جو فطرت ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتی، کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک عاجز بندہ انسان ہے اور خدا تعالیٰ کے جو انبیاء مامور آئے ہیں ان کا ڈائریکٹ خدا تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے. تو وہی ہمیں ایک راستہ دکھاتے ہیں اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے. لیکن محترم آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس راستے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ارتقا انسان کا ایسا نہیں ہوا کہ وہ بنا کسی اتباع نبی کے بغیر کرے اور کسی ایک نیک اور سچے راستے پہ چلے بغیر ہی منزل مقصود تک پہنچ جائے، ایسا ناممکن ہے. بہرحال جی محترم زاہد خان صاحب، میرا خیال ہے کہ افضال صاحب کے سوال پورے ہو گئے ہیں. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو وحی ہے، یہ جو لمبی عبارت ہے جس کا میں نے کچھ حصہ اوپر ایک آڈیو میں پڑھ کے سنایا، تو کیا آپ کہاں پہ تھے جب آپ کو یہ وحی ہوئی، اور کیا یہ ساری کی ساری عبارت ایک ہی دفعہ میں آپ پر نازل ہوئی؟ کس طرح سے ہوئی؟ کیا جبرائیل لے کے آئے یا ڈائریکٹ الفاظ تھے یا کس طرح ہوا؟ اور کیا آپ نے وحی لکھ لیا تھا
یہ ذرا تفصیلات بتا دیجیے پلیز. تھینک یو. جی میں بتا دیتا ہوں. نہ جبرائیل آئے، نہ الہام، نہ وحی. خدا نے مجھے بلایا اور عالم بالا جنت میں خدا کے حضور پہنچا. میں نے سجدہ کیا. خدا نے کہا اے میرے دل، جو الفاظ میرے منہ سے نکلے تو نے اسے دہرانا ہے، اور یہ پوری انسانیت کے لیے ہوں گے کیونکہ میرا دور شروع ہو جائے گا. تو جیسے جیسے خدا پڑھتا گیا ویسے ویسے میں دہراتا گیا کہ جب خدا نے کہا میں الہی روح ہوں تو میں نے کہا میں الہی روح ہوں. تو وہ سارا خدا پڑھتا گیا، میں دہراتا گیا. اس کے بعد کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں جو اسی کتاب کے اندر. خدا نے اور کیا کہا اس دعا کے بعد، جو الفاظ، یہ الفاظ تو براہ راست خدا کے نکلے اور میں کھڑا ہوا تھا سجدے کے بعد. میں نے دہرائے ہیں ان کو. تو نہ وہاں فرشتے تھے، نہ جنات تھے، نہ کوئی اور مخلوقات تھی. میں خدا کے حضور کھڑا ہوا تھا. آپ جس شریعت اور قاعدے قانون کی بات کرتے ہیں، میں بھی جرمنی میں رہتا ہوں اور میں جو یہ جمہوریت کے قاعدے قانون ہیں میں بھی ان کو فالو کرتا ہوں. اب ہم آ جاتے ہیں محمد عربی کی، امام بخاری کی حدیث ہے، آپ کو پتہ بھی ہوگا کیونکہ آپ ماشاءاللہ عالم فاضل لگتے ہیں. محمد رسول اللہ نے کہا کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو پیاسا، ننگا، اور یہ حدیث تواتر سے بیان کی، بڑی لمبی حدیث ہے. پیاسے سے مراد مجاہدہ کرنا، جیسے آپ روزے کہتے ہیں. ننگا سے مراد جو ہے یعنی خدا کی فرما برداری میں انسان وہاں تک پہنچ جائے کہ اسے کوئی ننگا نہ کر سکے. تو محمد عربی کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ تمہیں اس دنیا میں ہی خدا کا دیدار ہو جائے. تو میں نے اس لیے نوٹ کر دی کہ اس دنیا میں بھی دیدار واجب ہے، وہ آخرت میں جو ہوگا وہ تو علیحدہ بات ہے نا. پھر خدا کی ذات خود ہی کہتی ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. اب دیکھو نا، تین چیزیں آ گئی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. یہ تین چیزیں جو ہیں آپ کو وہاں پہنچا دیتی ہیں. 3 دفعہ کا تقویٰ آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہے کہ پھر چاہے آپ پہ وہ شریعت کا وہ جو خاچہ تھا آپ اس پیڑے سے نکل جاتے ہیں. 3 دفعہ کے متقیوں کی تعریف اور ہے. تو آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں یہ آپ کا حق ہے، لیکن جو میرا جواب ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. جی بالکل. مراد یہ ہے کہ اندھے میں اور جو بینا دیکھ رہا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو، الفاظ بدل جاتے ہیں، اظہار بدل جاتا ہے. تو مذہب کی دنیا کے بعد جو دنیا شروع ہوتی ہے وہ روحانیت کی دنیا شروع ہوتی ہے. اب جو یہ دور ہے یہ روحانیت کا دور ہے. آپ اس کو کسی مضمون میں سمجھیں تو جو ہی آپ کی روحانی حصے کھلتی ہے تو ایمان بالغیب بھی اٹھ جاتا ہے. میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو. تو روحانیت کی جو دنیا ہے وہ مذہب کی دنیا نہیں ہے. دیکھیں نا، روحانی شخص جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اندھا شخص وہ کہتا ہے میں نہیں دیکھ سکتا اس لیے میں نہیں مانتا. چاہے 1000 لندن دیکھ لیں، بھائی میں نے نہیں دیکھا میں اس لیے نہیں مانتا. تو فرق آ جاتا ہے. جی محترم، بات درست ہے، کسی نہ کسی طرح کا اس دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے، ورنہ قرآن کریم میں یہ آیت نہ ہوتی کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا.
محترم زاہد خان صاحب کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اسی رفتار سے انبیاء کا سلسلہ جاری رہا تو چندوں کے دھندے کا مستقبل کیا ہوگا، بتائیں محترم زاہد خان صاحب. شکریہ. چندے میں اور ڈونیشن میں بہت بڑا فرق ہے. ڈونیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہمیں دل کے محبت اور خلوص سے کہیں جی ہم آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک اپنا آرگنائزیشن بنا دی ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ اشاعت پہ صرف کیے جائیں، تعلیمات پر، اخراجات پر، کتابوں کے اوپر. تو آگے جا کے یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب خدا کے نور سے زمین روشن ہوگی، انسان قدر و قیمت جان جائے گا، تو دینے والے یہاں سب ہوں گے، لینے والا تو کوئی ہوگا نہیں. تو یہ زمین اپنے نور کو ظاہر کرے گی کہ یہ خدا کا ارمان ہے. میں نے واضح کر دی ہے اس بات کو کہ ہم چندے نہیں لیتے. اس بات کو واضح کر دی ہے. ڈونیشن دیتے ہیں جو شخص اپنے دل سے دینا چاہا ہے. اس لیے ہم نے قید اٹھا دی ہے ہر شخص پہ سے کہ جی ہمیں 10% یا 5% دو. تو کیونکہ میں پانی ہوں، مسیح السما ہوں، خدا کا دل ہوں، میں نے اس چیز کی بنیاد رکھ دی ہے. تو چندوں کے دھندے تو یہیں سے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ میں نیا آدم ہوں، مجھ سے ضروریت چلے گی اپنا سوسائٹی کی، قوم کی، دنیا کی. تو میں مشرع راہ ہوں کہ ہمیں زبردستی کسی پہ اس کی جیب خالی کی جائے. جی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں محترم زاہد خان صاحب کا اور محترم جناب افضال احمد صاحب کا. یہ نیا تجربہ اچھا رہا، کافی کامیاب رہا اور ہمیں بھی بڑا لطف آیا. ایک اور اینگل سے انہوں نے سوالات کیے. ہر بندے کا سوالات کا ایک اپنا پوچھنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا اس کا دیکھنے کا زاویہ نظر ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایک پروگرام کو ایک نیا ٹچ مل جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور ہر پروگرام میں ہم ایک مہمان کو دعوت دیا کریں گے اور اس کو 5 سوال کرنے ہوں گے. اب چاہے وہ شروع کے 15 منٹ میں ختم ہو جائیں یا 30 منٹ میں یا 45 منٹ میں، لیکن بہرحال ہم اس کو ایک نیا ٹچ دیں گے اس پروگرام کو. تو آپ سب کا بہت شکریہ. فیصل بھائی آہستہ آہستہ یہ سلسلہ اور دلچسپ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے ورائٹی از دا اسپائس آف لائف. تو وہ جو ایک ہی چیز ہوتی ہے وہ بہت عرصے تک چلتی رہے تو ذرا منوٹنس ہو جاتی ہے، اور ورائٹی ضرور لانی چاہیے ہر چیز میں. اس طرح سے ڈفرینٹ ذہنوں سے ڈفرینٹ سوال آئیں گے تو یہ سلسلہ بہت کارآمد رہے گا انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، محترم افضال صاحب، کہ آپ دونوں لوگوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے وقت نکالا اور لوگوں کو ایک نئے اینگل کے سوال و جواب مہیا کرائے. تو ونس اگین بہت بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب، افضال صاحب اور سبھی ڈیئر ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ کا. جی امیر فیصل صاحب، فرائیڈے کو، سیٹرڈے اور سنڈے کو میں نہیں ہوں گا. منڈے کو خدا نے چاہا تو پھر ہم شروع کریں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی دلی طور سے شکریہ. جتنا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں کام میں ہے. اور مغل اجالا صاحبہ کا بھی کہ کتنی محنت کرتی ہیں اور دل سے، تاکہ ایک پروگرام جو ہے وہ پیش کیا جائے اور لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے. اور دیگر ٹیم اور سب کا، اور جنہوں نے سوالات کیے،
ضروری نہیں ہے کہ کوئی میرے ساتھ ایگری ہو، کیونکہ محمد عربی کا دور یا عیسیٰ کا دور یہودی ایگری نہیں ہوئے، اور محمد عربی کے دور میں عیسائی ایگری نہیں ہوئے، رضامند نہیں ہوئے، نہیں مانی. تو انبیاء کا کام ہے کہ اپنی تعلیمات پہنچا دینا. دل کی کھڑکی کھولنا جو ہے یہ خدا کا کام ہے. جو مثبت طریقے سے آئے گا، ایک ایسی سوچ، ایسا دل لے کے آئے گا کہ سب بکھیروں سے ہٹ کر میں خدا کو پالوں، تو خدا اس کے لیے بہت بڑی کھڑکی کھولے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو.